بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اصحاب خدود کے بارے میں بیان کریں گے اور یہ بیان کریں گے کہ آپ کو آگ کے بھرے ہوئے گڈھوں میں کیوں پھینک دیا گیا تھا۔ خدود عربی میں گڈھے، کھائی یا خندق کو کہتے ہیں۔ دراصل نجران کے سرداروں اور بادشاہوں نے اہل ایمان کو آگ سے بھرے ہوئے گڈھوں میں پھینک کر جلا دیا تھا، اس لیے انہیں اصحاب خدود کہا گیا۔ اس علاقے پر بنی حمیر نے صدیوں تک حکومت کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یمن کے علاقوں میں یہودیوں کی حکومت آ گئی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال کے بعد یعنی 523ویں عیسوی کا سال تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال پہلے کا زمانہ تھا، جہاں ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ کے محل میں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے کوئی ایک ذہین بچہ دے دو، میں اسے اپنا جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک ذہین لڑکا اسے دے دیا۔ چنانچہ وہ لڑکے کو جادو سکھانے لگا۔ لڑکا اس کے ہاں جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر آتا تھا، جہاں وہ راہب عبادت اور وعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا۔ لڑکا بھی وہاں کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقہ عبادت کو دیکھتا اور اس کی آواز سنتا۔ آتے جاتے جہاں رک جایا کرتا تھا، جادوگر بھی اسے مارتا تھا اور باپ بھی، کیونکہ وہ وہاں دیر سے پہنچتا اور گھر بھی دیر سے آتا۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے یہ شکایت پیش کی۔ راہب نے کہا، جب جادوگر تم سے پوچھے کہ کیوں دیر ہو گئی تو کہنا گھر والوں نے روک لیا تھا، اور اگر گھر والے پوچھے تو کہنا جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی بہت سے سال گزر گئے۔ ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا رہا اور دوسری طرف کلام اللہ یعنی اللہ کا دین سیکھتا رہا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک ہیبت ناک سانپ پڑا ہے اور لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے۔ ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر، سب لوگ ادھر ادھر پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان لوں، راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اس پر پھینک دیا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل جائے۔ پتھر لگتے ہی وہ سانپ ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ پھر لڑکے نے جا کر راہب کو خبر دی تو اس نے کہا کہ اے لڑکے، آج کے دن تو مجھ سے افضل ہے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی، اگر ایسا ہوا تو لوگوں کو میرے بارے میں مت بتانا۔ اب اس لڑکے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانتا لگ گیا۔ اس کی دعا سے مادر ذات، اندھے، کوڑی اور ہر قسم کے بیمار ٹھیک ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ لڑکے کے پاس بڑے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، مجھے شفا دے دیں تو میں تمہیں بہت سا مال دے دوں گا۔ اس لڑکے نے کہا کہ شفا میرے ہاتھ میں نہیں، میں تو کسی کو بھی شفا نہیں دے سکتا، شفا دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اگر اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرتے ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے دعا کروں گا۔ تو اس وزیر نے اقرار کیا تو اس لڑکے نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا اسی طرح کام کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں بالکل روشن تھی۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی؟ تو اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں یعنی میں نے دی ہیں۔ وزیر نے کہا، نہیں، میرا رب اور تیرا رب صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اب بادشاہ نے اسے وزیروں سے مروانا شروع کر دیا اور اسے طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگا اور پوچھنے لگا، تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اس لڑکے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ اس نے اسے بلایا اور کہا، اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو، اندھوں اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ تو اس نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، نہ میں جادوگر ہوں، بلکہ شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا، خدا تو میں ہی ہوں۔ تو اس نے کہا، ہرگز نہیں، تو بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ تو بادشاہ نے کہا، تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو لڑکے نے کہا، ہاں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اب بادشاہ نے اسے طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کر دیں، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا اور راہب کو بلا کر کہا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو۔ اس راہب نے انکار کیا تو اسے بے دردی سے قتل کروا دیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ تم بھی اسلام سے باز آ جاؤ، تو اس نے بھی انکار کیا۔ تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑی کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پہنچ کر اگر یہ دین سے باز آ جائے تو اسے چھوڑ دینا، ورنہ اسے وہیں سے دھکا دے دینا۔ چنانچہ سپاہی اسے پہاڑی کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دھکا دینا چاہا تو لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، جس طرح تو چاہے مجھے اسے نجات دے دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی پہاڑ کی چوٹی سے گر گئے، صرف وہی لڑکا بچ گیا۔ وہ لڑکا وہاں سے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ کیا ہوا؟
میرے سب سپاہی کہاں گئے؟ لڑکے نے کہا میرے رب نے مجھے بچا لیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور اسے سمندر میں پھینکو۔ سپاہی اسے لے کر چلے گئے۔ سمندر کے بیچ پہنچ کر جب اسے پھینکنا چاہا تو پھر وہی دعا کی، اے میرے رب جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا۔ دعا کے ساتھ ہی ایک موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہی لڑکا بچ گیا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ اے بادشاہ تو جتنی بھی تدبیریں کر لے تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ صرف ایک ہی صورت ہے، جس طرح میں کہوں اگر تو اسی طرح کرے تو میری جان نکل سکتی ہے۔ اس لڑکے نے کہا تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو، پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھا اور میرے تیر کو میری کمان پر چڑھا اور کہے کہ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے یہ تیر میری طرف پھینک دے، وہ مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا، تیر لڑکے کو لگا اور لڑکا مر گیا۔ چاروں طرف سے یہ آوازیں بلند ہونے لگی، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ کے سپاہی گھبرائے اور کہنے لگے ہم تو اس لڑکے کی ترکیب سمجھے ہی نہیں، دیکھیے اس کا اثر کیا پڑا، سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے تو اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا وہی ہوا اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ کرو، تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدوا دو اور ان میں لکڑیاں بھر دو اور آگ لگا دو، جو اس دین سے پھر جائے اسے چھوڑ دو اور دوسرے کو اس میں پھینک دو۔ مسلمانوں نے صبر اور سہارے کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کیا اور اس میں کودنے لگے، البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ عورت ذرا جھجکی تو اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا کی۔ اس نے کہا اماں کیا کر رہی ہو؟ تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ اصحاب اخدود کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البروج میں بیان ہوا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل ورلڈ وائز کو ضرور سبسکرائب کریں اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔